Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officials and I am Asghar Bukhari. The topic that I am going to discuss with you today, that is our Islamic studies relevant and O-levels Islamic studies, and that is analogy. Analogy means qiyas. So if you are new on this channel and still you did not subscribe it, please subscribe, like and share, and you can also ask any question if you want in the comments box. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, मैंने यहाँ पर बेटा जो कुछ पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बेटा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड यूनिवर्सैलिटी ऑफ रिलीजन ऑफ इस्लाम। इन दोनों को मैं इकट्ठा ही डिस्कस कर देता हूँ। क्यों इसको मेंशन किया है? इसलिए बेटा कि इसके बगैर आप अपना आंसर स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको ज़रूरी है कि आप इम्पोर्टेंस इस टॉपिक की जो है आप इसके ऊपर मेंशन करें जब आपको ये क्वेश्चन पेपर में आए। इस्लाम हैज़ आल्सो गिवन सैंक्शन for framing subsidiary laws to the Muslim community to meet particular situation। कोई ख़ास सिचुएशन बन जाती है तो उसको हल करने के लिए इस्लाम ने जो है वो हमें इजाज़त दी है और एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ देयर डेली लाइफ। और मुसलमान जो है वो अपनी रोज़ाना की जो ज़िंदगी है उसको रेगुलेट कर सकें। किस में? विद इन द स्कोप ऑफ कुरान एंड सुन्ना। कुरान मजीद और सुन्नत के दायरे के अंदर रहकर अपने आप अपनी ज़िंदगियों को जो है वो आसान कर सकें। देखिए बेटा, आपको पता है कि इस्लाम जो है दिस इज़ द लास्ट रिवील्ड रिलीजन एंड देयर विल बी नो एनी अदर रिलीजन आफ्टर इस्लाम। सो इस्लाम की ये खूबसूरती है कि इस्लाम अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने बिलीवर्स की हर स्टेप पर रहनुमाई करता है। वो प्रॉब्लम्स किसी भी किस्म की हों, मिसाल के तौर पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर कोई 100 साल पहले जो है जब सर सैयद अहमद ख़ान के दौर में जो है वो पैंट शर्ट पर मुसलमानों का एतराज़ था, फिर टाई लगाने पर अभी एतराज़ रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और बहुत सारे ऐसे मैटर्स जो हैं वो आए। तस्वीर के ऊपर बड़ा इशू रहा, लाउड स्पीकर के अंदर जो है वो नमाज अदा करने में बड़े इसके ऊपर जो है बड़ा एक डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहा। तो और बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के ऊपर बड़ा मसला रहा, कुरान पाक का तर्जमा करना या ना करना, इसके ऊपर मिस्र के अंदर, तुर्की के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स रहीं कि कुरान पाक का तर्जुमा हम नहीं करने देंगे। बहुत सारे रिलीजियस की तरफ से ऐसा हुआ। फिर कुरान पाक की जो इंटरप्रिटेशंस हैं इनके ऊपर जो है वो बड़ी डिफरेंसेस रहे कि जी ये आया कि तफसीर की 2 किस्में, वो तफसीर के लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं, बड़ा फ्रूटफुल लेक्चर है वो भी आपके लिए। तो इस्लाम जो है अपने मानने वालों को कंजस्टेड नहीं करता, उनकी रहनुमाई करता है डे बाई डे, स्टेप बाई स्टेप। कोई प्रॉब्लम भी आ रही है उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्लाम फौरी तौर पर अपना सोल्यूशन देता है। तो कुछ अहकामात हैं जो हमें कुरान पाक से मिलते हैं और ये मैं एक बड़ी अहम बात करने लगा हूँ आपके साथ। ये मेरे पास ये किताब है तारीफ़ात उलूम दरसिया। ये एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, कसूर के थे, मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अपनी इस बुक के पेज नंबर 76 पर वो लिखते हैं, कहते हैं कि देयर आर 4 बेसिक इस्लामिक लॉज, 4 शरिया जो है वो दलाइल हैं, जिससे हम 4 चीज़ें जिसे हम दलाइल ले सकते हैं शरीयत के, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अल कुरान, द सेकंड वन हदीस, द थर्ड वन कंसेंसस ऑफ ओपिनियन एंड द फोर्थ वन इज़ एनालॉजी। अब वो ज़रा गौर से सुनने वाली मेरी बात। कहते हैं जो कुरान पाक से जो मुराद है वो ये है कि इसके अंदर 500 वर्सेस ऐसे हैं कि जहाँ से हम अहकामात या उसूल जो है वो ले सकते हैं। उसूल लॉज जो बनते हैं वो 500 वर्सेस हैं। इसके बाद कहते हैं कि जो सुन्नत है, जो हदीस मुबारक है, उसमें 3000 ट्रेडिशंस हैं। हाउ मच? 3000 ट्रेडिशंस हैं जिनसे हम कंसीव कर सकते हैं लॉज को। उसके बाद कहते हैं जी कि इजमा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का इजमा सहाबा कराम से शुरू हुए, फिर ताबीन, फिर तबा ताबीन, फिर हर वो इजमा पर मैं उस पर बात कर चुका हूँ। और फोर्थ वन जो है वो कह रहे हैं कि ये जो है वो कियास है। तो आपने ये जाना कि कितनी आयात हैं और कितनी अहादीस जो है वो हैं कि जिनसे जो है वो जो कवानीन हैं उनको जो है वो लिया जा सकता है। तो इस्लाम बेटा हर मसले पर जो है वो अपने मानने वालों की, अपने बिलीवर्स की रहनुमाई करता है, वो गाइड करता है। अब हम आते हैं, तो ये ज़रूरी है, क़यास जो है ये ज़रूरी है। और क़यास को जो है वो मैं भी आगे जाके बात करता हूँ कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है अपने बिलीवर्स को, के ईमान वालों को, कि तुम जो है वो क्यों नहीं ख्याल कर, पॉन्डर क्यों नहीं करते इन दिस यूनिवर्स,
اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات تخلیق کی ہیں ان میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کائنات کے بننے پر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پاک جو ہے تم اس کے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ جو غور کرنا ہے، یہ جو فکر کرنا ہے، پونڈر کرنا ہے، دھیان دینا ہے، توجہ دینی ہے، یہ ساری جو ہے یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ قیاس ہی اس کے یہ دلائل ہیں۔ آگے چلتے ہیں بیٹا، میننگ اینڈ ڈیفینیشن آف قیاس۔ جی، قیاس کی جو میننگ ہے اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس پر کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے کسی کا، میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ the knowledge which is deduced ایسا علم جو نکالا جاتا ہے from the principles laid down in the Quran and Hadith، قرآن پاک میں اور حدیث میں جو پرنسپلز ہیں، جو بنیادیں ہیں، ان سے وہ لیا جاتا ہے by use of analogical deductions، یعنی ایک دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے، دلائل کو ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے دلائل نکالنا قرآن پاک سے، احادیث سے اور اجماع سے، اسی کو بیٹا جو ہے وہ انالوجی کہتے ہیں، is known as قیاس which is the fourth source of Islamic law۔ تو یہ ہو گیا بیٹا میننگ اینڈ ڈیفینیشن۔ اچھا، میننگ بھی ذرا غور کر لیں۔ the root meaning of word قیاس is measuring اور equality، کسی چیز کو تولنا، کسی چیز کو برابر، بالکل یوں کر کے برابر اس کو جو ہے ایکول، میئر، اس کو تولنا میرا بیٹا، اٹ از کالڈ قیاس۔ اب ہم اس کا ذرا مزید تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں میرا بیٹا، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں مزید انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ قرآن کی انسٹرکشنز اباؤٹ انالوجی، انالوجی کے متعلق قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ میں نے یہاں پہ قرآن پاک کی ورسز کا ترجمہ تھوڑا سا کر کے لکھ دیا تاکہ جو ہے آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ دیر آر سائنز ان دس فار پیپل ہو انڈرسٹینڈ، وہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس کائنات کے اندر نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا او یو ہو بلیو انٹاکسیکینٹس اینڈ گیملنگ، یہ میں آگے جا کے اس پر انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ پھر قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ول دے ناٹ دین پونڈر آن دا قرآن، کیا لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ غور کریں، قرآن پاک کے اندر فکر کریں، غور کریں؟ تو یہ بھی میرا بیٹا آپ اس کے اندر جو ہے مینشن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ بتا رہا ہوں، a party from them should come out and some should stay behind that they may understand religion، تاکہ وہ دین کو جو ہے وہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کو جو ہے وہ سمجھیں۔ تو یہاں سے قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ قیاس کا لاجک ہمیں بیٹا یہاں سے ملتا ہے۔ آپ آگے چلتے ہیں۔ قیاس اینڈ سینگز آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشہور ٹریڈیشنز ہیں ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو ہر کتاب کے اندر جو ہے یہ بیسک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپوائنٹڈ حضرت معاذ بن جبل اینڈ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایز اے گورنر آف یمن، اینڈ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم آسکڈ دیم، یہ الگ الگ جو ہے وہ میٹرز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم is reported to have asked him how are you going to decide cases، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ answered by what is in the book of Allah، انہوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے میں اس سے غور کروں گا۔ حضور نے اشارہ میں کہ اگر آپ کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا تو پھر کیا کریں گے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پھر آپ کے ٹریڈیشنز، آپ کی پریکٹسز، آپ کی ڈیمونسٹریشنز، آپ کی سینگز ہیں وہاں سے دیکھوں گا۔ حضور نے اشارہ میں اگر تمہیں وہاں سے بھی نہیں ملتا تو then what will you do، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے replied that I will do my best by exercising my judgment، by exercising my judgment، انہوں نے کہا کہ پھر میں خود غور کروں گا کہ اب اس کا صحیح جو ہے وہ آنسر کیا بن سکتا ہے۔ تو یہاں سے بھی بیٹا ہمیں جو ہے وہ انالوجیکل ریزننگ کا جو ہے ہمیں ثبوت ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ بڑی پرومیننٹ احادیث ہیں، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ انالوجی۔ آپ یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ بالخصوص سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے دیٹ وڈ بی ویری ہیلپ فل، اس کا نام ہے بیٹا فقہ عمر، اور یہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، آپ وہ لیولز میں جب آپ پاکستان اسٹڈیز کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ ہسٹری کے اندر آپ پڑھتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی کے بارے میں۔ انہوں نے پوری کی پوری کتاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ کے اوپر، آپ کی تھنکنگ کے اوپر کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو اور ورسز آف دا ہولی قرآن کو آپ نے کیسے سوچا ہے، کیسے لیا ہے، اور ان پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے ذہن سے آپ نے کچھ فتوے دیے، آپ نے کچھ فیصلے کیے، تو یہ اس کے اوپر پوری کتاب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلسو
یوزڈ انالوجی. اور یاد رکھیں ہمارے جو سنی اسکول آف تھاٹس ہیں چاروں، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، چاروں کے چاروں جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو وہ شاگرد بنتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کے اندر. بڑی میں عام بات بتا رہا ہوں آپ کو، تو اس اعتبار سے بیٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلسو یوزڈ انالوجی. تو یعنی یہ کہ لمبا ایک واقعہ ہے، میں وہ اس کو ذرا جو ہے وہ ذکر بہت ذرا ایکسٹینسو ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک بک کا ذکر کر دیا ہے. اچھا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ کس کو اجازت ہے کہ وہ انالوجی جو ہے وہ کر سکے، وہ قیاس کر سکے. ہر آدمی قیاس نہیں کر سکتا. ایسے ہی ایک شخص جو ہے وہ اٹھ کے وہ کہہ دے جی کہ میرا خیال یہ ہے، میرا قیاس یہ ہے. اٹس مین کہ اس وقت جو ہے وہ 1 ارب اور 30 کروڑ کی جو ہے مسلمز ہیں پوری دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والے، اور ہر ایک اپنا اپنا الگ سے دین بنا کر بیٹھا رہے. ایسا نہیں ہے. Who is being allowed to do analogy? An individual legal expert. یہ جملہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. Legal expert finds a solution of new issue. اور آگے کیا ہے؟ قیاس will never go against other 3 primary sources. جو باقی جو 3 پرائمری سورسز ہیں قیاس ان کے خلاف نہیں جا سکتا، قیاس ان کے خلاف نہیں ہو سکتا. جو فرسٹ 3 پرائمری سورسز ہیں قرآن پاک، حدیث مبارکہ، اینڈ دا تھرڈ ون از کنسنسس آف اوپینین. اب ہم آتے ہیں اس کی ایگزامپلس کی طرف. بڑی غور سے آپ نے میرا بیٹا غور فرمانا ہے. 4 ایگزامپلس میں نے یہاں پہ لکھی ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں وائن جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے. کیا کیا ہے؟ وائن کو کیا کیا بیٹا؟ حرام قرار دیا ہے وائن کو. اب آپ ذرا غور کریں کہ جتنی بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر کوکین نہیں تھی اور بہت ساری اس قسم کی انٹاکسیکینٹس جو ہیں وہ نہیں تھے، تو اس پر قیاس کیا